نام صدیق تو اپنی زباں پہ رکھا کر، نام صدیق تو اپنی زباں پہ رکھا کر، ورنہ زباں اپنی تو بند رکھا کر۔ گر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی، گر چاہتا ہے زمانے میں سرفرازی، تو عظمت صدیق کا جھنڈا بلند رکھا کر۔ میرے واجب الاحترام آپ جیسا معزز مکرم میرے ججز صاحبان اور عزیز طلباء، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری حیات طیبہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے عبارت تھی۔ آپ پیدائش سے لے کر وفات تک، سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہر سے لے کر باطن تک اور جسم سے لے کر روح تک عشق خیر الورا کی مجسم تصویر تھے۔ اعلان نبوت کے پہلے لمحہ سے لے کر آفتاب نبوت کے پردہ فرمانے تک اس 23 سالہ نبوی زندگی کی ہر آن، ہر پل، ہر لمحہ اور ہر موڑ پر صحبت و رفاقت، جانثاری اور وفا شعاری کی جو تابندہ روایت سیدنا صدیق اکبر نے قائم کی ہے، تاریخ عالم میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، سفر ہو یا حضر، بزم ہو یا رزم، خلوت ہو یا جلوت، دار ارقم ہو یا بدر کا میدان، الغرض وہ کسی لمحہ بھی اپنے محبوب سے جدا نہیں ہوا۔ سامعین محترم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس منفرد و بے مثال اعزاز پہ غور کریں کہ غار ثور کی 3 راتیں اور 3 دن ایسے تھے، آفتاب نبوت کے جلوے تھے، وہاں کوئی تیسرا فرد موجود نہ تھا۔ لذت دیدار سے فیض یاب ہونے والی ابو بکر کی آنکھیں تھیں، آپ کی ذات مصطفیٰ میں فنا ہو چکی تھی، آپ کا کردار مصطفیٰ میں فنا ہو چکا تھا، آپ کی عادات مصطفیٰ میں ڈل چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے چہرے کے اندر جمال مصطفیٰ کا ایسا عکس آ چکا تھا کہ ہجرت کے بعد انصار مدینہ کے لیے یہ پہچان کرنا مشکل ہو گئی کہ صدیق کون ہے اور صدیق کا رسول کون ہے۔ ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، ہے زمانہ معترف صدیق تیری شان کا، صدق کا، ایمان کا، ایقان کا، اسلام کا۔ صدر علی وقار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آسمان عشق و محبت کے نیر اعظم ہے، داستان محبت کے لازوال کردار اور کاروان عشق کے سالار ہیں۔ اگر عزت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات اور درد و سوز کے احوال کی تاریخ لکھی جائے تو اس کتاب کا پہلا باب ابو بکر کے نام سے رقم کیا جائے گا۔ آپ مجسمہ مہر و وفا، پیکر عشق و رضا، نگاہ نبوت کے مرکز اول، درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول اور رمز شناس مصطفیٰ تھے۔ ایک مرتبہ سرکار نے اپنی 3 محبوب چیزوں کا ذکر فرمایا اور اس کے جواب میں جناب ابو بکر نے بھی اپنی 3 چاہتوں کا ذکر کیا۔ کہنے لگے نظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر کی پہلی خواہش یہ ہے نظر ابو بکر کی ہو، جمال مصطفیٰ کا ہو۔ دوسری تمنا یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو، مشن مصطفیٰ کا ہو۔ تیسری تمنا یہ ہے کہ بیٹی ابو بکر کی ہو، خدمت مصطفیٰ کی ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ہر خواہش کو پورا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، دنیا کے اندر کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ سامعین گرامی ذرا توجہ فرمائیے گا، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کی مالی قربانی کا ذکر کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب سارا مال حضور کے قدموں میں قربان کر دیا، حضور نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو اس وفادار غلام کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ، میں کیا، میرا مال کیا، میری حیثیت کیا، میرے مال کی حیثیت کیا، مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے، مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے۔